اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفی الصلاۃ والسلام علیکم محمد مصطفیٰ و عباد اللہ الصالحین اصطفیٰ. مواد ہم نے ابھی تک 80 نشستیں پوری کی تھیں. اب ہم 81 کی طرف بڑھتے ہیں. اس کا عنوان ہے کہ غزوہ ذومۃ الجندل اور خندق اور موضوعات کا ظہور. گزشتہ نشست میں ہم تقریباً 4 ہجری کے تمام اہم واقعات قلم بند کر چکے ہیں. اب آگے بڑھتے ہیں. شام کی سرحد پر واقع کچھ مضافات سے رومن سپاہیوں کی لوٹ مار کی خبریں آ رہی تھیں، اور دوسری طرف مکہ کی طرف سے بھی ایسی خبریں آ رہی تھیں کہ وہ بھی جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہیں. لہذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مناسب سمجھا کہ پہلے شام کی سرحد کی خبر لی جائے، اور وہ اپنے ہمراہ 1000 صحابہ کرام کو لے کر غزوۃ ذومۃ الجندل کے لیے روانہ ہو گئے، اور مدینے میں اپنا نائب سبا بن عرفتہ غفاری کو مقرر فرمایا. یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ جو لوگ کرسی سے چمٹنے کے مرض میں مبتلا ہیں، حضور نے نئی قیادت کو آزمانے اور تربیت کا اس طرح ہمیں سبق دیا تھا کہ ہر مرتبہ جب آپ نے مدینہ منورہ چھوڑا، ایک نیا حاکم مقرر فرمایا تاکہ تربیت کا نظام قائم ہو. وقول واغدی رحمۃ اللہ علیہ کے جو کہ انہوں نے متعدد روایت ثابت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربیع الاول میں اس غزوے پر روانہ ہوئے اور قریب ترین راستہ بتانے کے لیے بنی عذرا کا ایک راہبر ساتھ لیا. آپ دن بھر سفر فرماتے اور رات کو قیام فرماتے. جب شام کی سرحد کے قریب پہنچے تو راہبر نے بتایا کہ اس سے آگے وہ بستی تھی جہاں بنی تمیم آباد تھے، اب وہ خالی پڑی ہے اور وہ لوگ کہیں اور منتقل ہو گئے ہیں جو مدینہ کو تمام خبریں پہنچا رہے تھے. لیکن جب اسلامی لشکر وہاں پہنچا تو وہ سپاہی بھی فرار ہو چکے تھے، اور صرف ایک سپاہی ملا جس کو کہ گرفتار کر لیا گیا، جو کہ بعد میں مسلمان ہو گیا. چونکہ سرحد پر فوجوں کی جمع ہونے کی خبر ہی غلط ثابت ہوئی، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر کسی کارروائی کے تقریباً 1 ماہ کے بعد مدینہ واپس تشریف لے آئے. غزوہ خندق. ابن اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ اور قتادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ اور زبیر رحمۃ اللہ، بہقی رحمۃ اللہ اور ابن ہشام رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ غزوہ شوال کے مہینے میں وقوع پذیر ہوا. واقعات اس طرح ہیں کہ یہود کے وہ لوگ جو کہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے مدینے سے نکالے گئے تھے، وہ ابھی تک انتقام کی آگ میں جل رہے تھے. لہذا انہوں نے آخری کوشش کے طور پہ تمام دھڑوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ اپنے کھوئے گھر اور منڈیاں دوبارہ حاصل کر لیں. ان میں سلام ابن حقیق ندری، حی بن اختب، کنانہ بن ربی ندری، حوزہ بن قیس وائلی، ابو عمارہ وائلی اور بنو ندری کے چند دوسرے لوگ پیش تھے. پہلے انہوں نے آپس میں مشاورت کی، اور جب سب اس پہ متفق ہو گئے کہ مدینے پر چڑھائی کی جائے، پھر یہ لوگ سب مل کر قریش مکہ کے پاس پہنچے اور انہیں باور کرایا کہ یہود قبائل کے علاوہ ہمارے ساتھ تمام اطراف کے غیر مسلم قبائل بھی ہیں، لہذا تم ہمارا ساتھ دو تو ہم اس وقت تک تمہارے شانہ بشانہ لڑیں گے جب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ ان کے دین کا پوری طرح مدینے سے صفایا نہ کر دیں. اس پر ان کو قریش نے جواب دیا کہ تم خود اہل کتاب ہو، وہ کون سی وجہ ہے کہ تم ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہو؟ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ نہ تو ہم ان کے ان کو نبی مانتے ہیں، نہ ان کے دین کو تم سے بہتر مانتے ہیں. اگر ہم مان لیں تو پھر جھگڑا کیوں کرتے؟ ہم تمہارے دین کو ان کے دین سے اچھا مانتے ہیں. اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء کی مندرجہ ذیل آیت نازل فرمائی ہیں. سورہ نمبر 4 آیت 51 تا 55.
جب قریش نے ان سے یہ بیان سنا تو بہت مسرور ہوئے، کیونکہ اس سے پہلے وہ ہمیشہ کہتے آئے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے اور یہ وہی نبی ہیں، لیکن انہوں نے دیکھا کہ بیان بدلنے سے کام چل سکتا ہے، تو وہ لوگ بیان بدل گئے، کیونکہ ان کے مفادات اسی میں تھے۔ لہذا قریش ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس کے بعد وہ اطراف کے غیر مسلم قبائل کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ قریش لڑنے آ رہے ہیں، لہذا یہ موقع ہے کہ اس قصے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ ان میں سے بنی غطفان اور دوسرے لوگ بھی تھے۔ اور سب لوگ جگی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ جب حضور کو معلوم ہوا کہ قریش کا لشکر ابو سفیان کی سرکردگی میں آ رہا ہے اور اطراف کے سب لوگ بھی ان کے حلیف بن گئے ہیں، تو انہوں نے مشاورت طلب فرمائی، تمام صورتحال ان کے سامنے رکھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے حزب سابق پوری حمایت کا یقین دلایا اور کہا کہ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ ان میں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ اگر ہم ان کے آنے سے پہلے اپنے بچاؤ کے لیے ایک خندق کھود لیں تو ہم بآسانی ایک لمبے عرصے تک ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ حضور نے ان کے مشورے کو پسند فرمایا، لیکن یہ اتنا آسان کام نہ تھا، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اس پر مشقت کام کی ابتدا پہلی کدال زمین پر مار کر فرمائی۔ ادھر رسد کا یہ عالم تھا کہ مجاہدین کے پاس کھانے تک کچھ نہ تھا۔ اسی عالم میں یہ عظیم الشان کارنامہ، یعنی 14 گز چوڑی اور 14 گز گہری خندق مدینے کے شمال میں کھودی گئی، جس کی لمبائی 3.5 میل تھی۔ باقی 3 طرف حضور کے زمانے میں اتنے گھنے دخلستان تھے کہ اس میں دشمن داخل ہونے کی جرت نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ مجاہدین درختوں پر چڑھ کر تیروں سے شکار کر لیتے۔ یہاں تعداد کے معاملے میں مورخین میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ وہ 300 تھے، بعض کے نزدیک وہ 3000 تھے، لیکن جن لوگوں نے مدینہ شریف دیکھا ہے وہ بخوبی اس کی لمبائی اور چوڑائی دیکھ کر اندازہ کر سکتے ہیں کہ 3000 زیادہ قرین قیاس ہے۔ گو کہ اب وہ نشانات ختم ہو گئے ہیں، لیکن مسجد خمسہ جتنے علاقے میں پھیلی ہوئی ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مجاہدین کی تعداد کیا تھی، واللہ اعلم۔ جب کھدائی شروع ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف جگہ کی مٹی دیکھ کر یہ پیشن گوئی فرماتے رہے کہ یہ مٹی شام کی ہے۔ فرمایا کہ اس میں شام کی فتح کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ پھر دوسری قسم کی مٹی دیکھ کر فرمایا کہ اس مٹی میں کسرا کے محلات کے آثار ہیں اور اس میں فارس کی فتح کی نشانیاں ہیں۔ آخر میں تیسری بار مٹی دیکھ کر فرمایا اس مٹی میں یمن اور سنا کے آثار ہیں، جنہیں مسلمان انشاءاللہ جلد فتح کریں گے، اور تاریخ نے ان کی پیشن گوئیوں کو ثابت بھی کر دیا کہ تھوڑے ہی سالوں کے بعد یہ ملک اسلامی مملکت کا حصہ بن گئے۔ البتہ منافقین اس مشقت پر ہنستے اور باتیں بناتے رہے کہ یہ تو کار فضول ہے۔ اکثر چپکے سے حضور کی ذات کے بغیر وہاں سے ٹل جاتے اور کہتے کہ یہاں جان پر بنی ہوئی ہے اور یہ قیصر و کسرا کا خواب دکھا رہے ہیں۔ لہذا سورہ نور کی آیات نمبر 63 اور 64 انہی کے بارے میں ہے۔ معجزات کا ظہور۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ راوی ہیں کہ اس دوران بہت سے معجزات کا بھی ظہور ہوا۔ کھدائی کے دوران ایک بہت ہی سخت چٹان درمیان میں آ گئی، جس پر کدال مارتے تھے تو چنگاریاں اٹھتی تھیں اور کدال یا تو ٹیڑھی ہو جاتی تھی یا پلٹ کر واپس آ جاتی تھی۔ حضور نے پانی کا ایک برتن طلب فرمایا اور اس میں اپنا لعاب دہن ڈال کر حکم دیا کہ جاؤ اور بسم اللہ کر کے اس پانی کو چٹان میں پر ڈال دو۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ زمین بھرپوری ہو گئی کہ اشاروں میں ٹوٹنے لگی۔ کھجوروں میں برکت۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں کہ مجھے سعید بن مینا رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ بشیر بن سعد کی بیٹی، جو کہ نعمان بن بشیر کی ہمشیرہ تھیں، کو میری ماں عمرہ بن رواحہ نے بلایا اور کہا کہ یہ کھجوریں اپنے والد اور اپنے ماموں بن رواحہ کے پاس داشتہ پہنچا دو۔ لہذا میں انہیں تلاش کر رہی تھی کہ حضور راستے میں مل گئے۔ مجھ سے پوچھا، اے بچی،
تیرے پاس کیا ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ 2 مٹھی کھجوریں ہیں جو مجھے میری ماں نے ماموں و والد صاحب کو دینے کے لیے ناشتہ بھیجا ہے۔ فرمایا یہ مجھے دے دو، اور وہاں انہوں نے مجھ سے کپڑے پر ڈالنے کو کہا۔ میں نے تعمیر کی، ارشاد کی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک شخص کو حکم دیا کہ لشکر میں منادی کرا دو کہ سب آ کر ناشتہ کر لیں۔ لوگ باری باری آتے رہے اور ناشتہ کرتے رہے، اور کھجوریں اس کپڑے پہ اچھل اچھل کر گرتی رہیں۔ آخر میں کوئی شخص ایسا نہ بچا جس نے پیٹ بھر کر ناشتہ نہ کیا ہو، لیکن کھجوریں پھر بھی اتنی ہی تھیں۔ اس کے بعد ابن اسحاق رحمہ اللہ نے ایک اور واقعہ اسی راوی سے بیان کیا ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بکری اور کچھ روٹیاں جوکی تیار کرائیں کہ حضور سے میں شام کو درخواست کروں گا کہ وہ میرے گھر چل کر تناول فرما لیں۔ ایسا شام کو عرض کیا تو حضور نے منادی کرا دی کہ میرے یہاں سب لوگ چل کر کھانا تناول کریں۔ میں پریشان ہو گیا مگر خاموش رہا، اور جو کچھ تھا وہ حضور کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ حضور نے بسم اللہ کر کے کھانا شروع کیا، اور تمام لوگ باری باری آتے گئے، حتیٰ کہ ایک ایک آدمی سیر ہو گیا اور کھانا اسی طرح موجود رہا۔